السلام علیکم، میرا نام ہے عمران جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میں FATF اور پاکستان کی گرے لسٹنگ کے حوالے سے تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ بیان دیا ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے FATF کی گرے لسٹ سے نکالنے کا جو کریڈٹ ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کی ڈپلومیسی کو جاتا ہے، بیکاز ہی از اپوائنٹڈ فورن منسٹر آف پاکستان۔ بہت ہی تعجب کی بات ہے کہ یہ کریڈٹ سارے جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ FATF کی کامیابی کا کریڈٹ لینے کے چکر میں ہیں، although کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے FATF کے خلاف ووٹ دیا تھا، اور اس کے بارے میں کافی باتیں ہو چکی ہیں، اس کو دوبارہ سے وہ دہرانا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنا تو دور کی بات، بلاول بھٹو کو میرا یہ مشورہ ہوگا کہ پہلے خود کو گرے لسٹ سے تو نکال لے، گرے لسٹ کے بارے میں پھر بعد میں دیکھیں گے۔ FATF کی طرف سے جو گرے لسٹنگ پاکستان کی تھی اور ابھی بھی ہے آن پیپر، اس میں سے 34 جو پوائنٹس دیے گئے تھے جو پاکستان کو، کہ جو ایکشن پلان تھا کہ 34 ڈیفرنٹ چیزوں کے اوپر پاکستان نے ایکشن لینا تھا، اس میں سے 32 عمران خان کی حکومت میں ہو چکے تھے، صرف 2 رہ گئے تھے، اور اس کے بعد پھر یہ امپورٹڈ حکومت آ گئی۔ FATF کے بارے میں تھوڑی یہ بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کافی شور ہوتا ہے، کافی باتیں ہوتی ہیں، اور جو کچھ بہت ہی کروشل چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں دفن ہو جاتی ہیں۔ اس کے بارے میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا جو کہ میں ڈسکرپشن میں شیئر کروں گا، لیکن FATF کو میں نے ایون وہ آرٹیکل جو لکھا بھی تھا اس کا نام بھی میں نے یہی رکھا تھا کہ FATF actually should not stand for Financial Action Task Force. It should rather be standing for fighting against Taliban forces. کیونکہ بیسیکلی اس کا مطلب یہ تھا کہ امریکہ اسپیشلی انڈر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم آپ کو انڈائریکٹلی سگنلز دے رہے تھے۔ دیکھیں، نیشن سٹیٹس انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک دوسرے کو سگنلز دیتے ہیں، یہ ایک میسیجز ہوتے ہیں، جس طرح وہ بیئر اینڈ کیش کی بھی بات ہے۔ تو the signal that the United States was sending to Pakistan was clear. You help us get out of Afghanistan, you help us take care of Afghanistan, and we will help you get out of Financial Action Task Force Grey List. FATF کی ایک ریسنٹ سی ہسٹری بتانا بہت ضروری ہے، جس کے بارے میں زیادہ ذکر ہوتا نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب امریکہ افغانستان سے نکلنا تھا تو ان دنوں CIA کا جو ڈائریکٹر ہے وہ پاکستان اس کا چکر لگا اسلام آباد، اور اس نے بیسیکلی مانگے CIA کے لیے بیسز انسائڈ پاکستان تاکہ وہ افغانستان پر سپائنگ کرے اور ڈرونز بھی بھیجے۔ یہ وہی چیز تھی جس کے بارے میں عمران خان نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ۔ تو جب ایبسولوٹلی ناٹ کی بات ہوئی اور عمران خان کی حکومت نے انکار کیا پاکستان کی سرزمین استعمال کرنے کے لیے، تو اس کے بعد امریکہ کے لیے کوئی انسینٹیو نہیں بچا کہ جس کی ریٹرن میں وہ پاکستان کو گرے لسٹ سے باہر کرے۔ اسی لیے یہ کہنا کچھ غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کا جو سارا کریڈٹ ہے وہ جانا چاہیے شہباز شریف کی حکومت کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب امریکہ کی پسند کے لوگ آ کر بیٹھ گئے اسلام آباد میں حکومت میں، اور پاکستان کی آرمی اور امریکہ ایک پیج پر ہو گئے، تو امریکہ کو انسینٹیو دینا پاکستان کو اس کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ بات بن گئی ڈپلومیٹکلی، اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں ایسا ہوتا ہے، کیونکہ یہ فروٹ، یہ کیرٹ دینا ضروری ہو گیا پاکستان کو، تاکہ ایک امپریشن کریٹ کیا جائے اور لوگوں کی دلوں میں ایک فیوریبل امپریشن، اسپیشلی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی جائے کہ یہ حکومت پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے ایک اچھی حکومت ہے۔ سب سے خطرناک بات ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ جب پاکستان آرمی اور امریکہ ایک پیج پر ہو جائیں، یہ وہ سچویشن ہوتی ہے، یہ وہ ایک ارینجمنٹ ہوتی ہے کہ جہاں پر پاکستان آرمی جو بھی کرے پاکستان میں، امریکہ از گوئنگ ٹو لک دی ادر وے۔ امریکہ کوئی کمپلین نہیں کرے گا، نہ ہی تو ہیومن رائٹس کے حوالے سے کوئی بات کرے گا، نہ ہی جتنے بھی پیڈ جرنلسٹ ہیں اور پیڈ شور مچانے والے ہیں پاکستان میں، جن کو ہم لفافہ صحافی بھی کہتے ہیں، وہ لوگ بھی شور نہیں مچائیں گے۔ اور جو سب سے اہم بات ہے، آج کل عمران ریاض خان جیسے صحافیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ صرف خود ہی جو ٹویٹ کرتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اور کسی صحافی کی طرف سے جو بھی ہمیشہ یہ صحافت کے نام پہ شور مچانے والے ہیں پاکستان میں، آج وہ کچھ نہیں کہہ رہے، کوئی شور نہیں اس بارے میں۔
پاکستان کی جو حالت ہوگی وہاں پر پاکستانیوں نے رہنا ہے، ان حالات میں، ان مشکلات میں پاکستانیوں میں رہنا ہے۔ یہ جو نااہل اور امپورٹڈ حکومت بٹھا دی گئی ہے، اس کا خمیازہ پاکستانی عوام کو بھگتنا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے، کچھ 20-25 سال پہلے اگر ہم جائیں پاکستان کی تاریخ میں، جتنے بھی آرمی چیف رہے ہیں وہ تو پاکستان میں رہتے ہی نہیں ہیں۔ 1990 سے دیکھ لیں، جنرل مشرف پاکستان سے باہر، اس کے بعد آئے جنرل کیانی پاکستان سے باہر، پھر جنرل راحیل شریف پاکستان سے باہر، جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی جانا ہے، بیلجیم کی باتیں آلریڈی ہو رہی ہیں، یہ بھی جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ قوم کے سپہ سالار ہیں، قوم کے محافظ ہیں، ان کے پاس نیوکلیئر اور سٹیٹ سیکرٹس ہوتے ہیں، نیوکلیئر کوڈز ہوتے ہیں۔ یہ لوگ، پاکستان کی سلامتی کمپرومائز ہو سکتی ہے انہی حرکتوں کی وجہ سے، بٹ ہو کیئرس۔ آخر میں صرف یہ بات کروں گا پاکستانی آرمی چیفز کے حوالے سے جو کہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ جنرل مشرف نے کہا تھا سن 2002 میں جب مختارہ مائی کا ریپ ہوا تھا، تو جنرل مشرف نے کہا تھا کہ یہ عورتیں ریپ ہو جاتی ہیں اور پھر باہر ملکوں میں سیٹل ہو جاتی ہیں۔ مجھے یہ سمجھ یہ نہیں آتی، اس ٹائم لوگوں نے کافی شور کیا اس بات پہ، آرمی چیفز کا تو ریپ بھی نہیں ہوتا، وہ تو ملک کا ریپ کر کے باہر سیٹل ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کرتا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کا پوچھا کبھی کس نے ہے، خود پاکستانی بھی پرواہ نہیں کرتے اپنی قوم کے لوگوں کی، اور آرمی والے تو ویسے بھی کہتے ہیں بلڈی سیولینز، تو پاکستانیوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اور یہی سب سے بڑی افسوس کی بات ہے۔ لیکن ہم اور ہمارے جیسے اور بہت سے لوگ ہیں جو کہ یہ آواز ضرور اٹھائیں گے اور سچ اور حق کی بات ضرور کریں گے۔ میری بھی یہی کوشش رہے گی۔ پلیز میرے پیج کو، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں۔ میں انشاءاللہ مزید ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ تھینک یو سو مچ۔